السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس ہستی کے حسن و جمال کا جن کا چہرہ انور دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو جاتے تھے، اور جن کے نورانی جمال کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہم بات کریں گے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگا رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو، اور پھر میں نے فیصلہ کیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ عظیم تھا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، باب مناقب عبداللہ ابن سلام۔ امام بخاری یہ واقعہ اپنی صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ارادہ کیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کریں۔ علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی۔ عبداللہ ابن سلام تیاری کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی محفل میں آن پہنچے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام موجود تھے۔ عبداللہ ابن سلام ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب نظر آقا علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، وہ جو گٹھڑی لے کے آئے تھے سوالوں کی، وہ ساری کھل گئی، اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آؤ عبداللہ ابن سلام، کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے، حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ عبداللہ ابن سلام غلام بن گیا۔ یہ خبر جب یہودیوں کو پہنچی تو وہ صبر نہ کر سکے، وہ بھی اسی محفل میں عبداللہ ابن سلام کے پاس آن پہنچے۔ کہتے ہیں، عبداللہ ابن سلام، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے آج یہودیوں کو رسوا کر دیا ہے، تو نے آج ہماری ناک خاک آلود کر دی ہے۔ تو نے نہ کوئی سوال کیا، نہ اعتراض کیا، نہ کوئی تو نے جواب لیا، بس یوں ہی دیکھا اور دیکھ کے مان گیا۔ عبداللہ ابن سلام، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ کہتے ہیں، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے اتنا حسین چہرے والے کو دیکھا تو پھر میں نے جان لیا جس کا اتنا حسین چہرہ ہو، اتنا خوبصورت چہرہ ہو، وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ اس طرح آپ کی اللہ نے تخلیق فرمائی کہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اور پھر دیکھ کے مان جاتا کہ یہ سچا ہے، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح آپ کی چاہت تھی، آپ کی طلب تھی، اس کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، جب سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی، چونکہ یہ فترت وحی کا زمانہ تھا، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ والضحیٰ لے کر آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل اتنے دنوں سے نہیں آئے، تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، دل تو میرا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، شاہ امم،
تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم۔ جبرائیل نے عرض کی اے ماہ امم تیری قسم، آفاق کہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام و لیکن تو چیزیں دی کری۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جہان دیکھے ہیں، میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، میں زمین پہ گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے حسینوں، محجبینوں، نازمینوں کو دیکھا ہے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے۔ ولیکن تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا اور کوئی نہیں دیکھا، تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے۔ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ، امام بہقی کی دلائل النبوہ اور مستدرک حاکم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں ایک خیمے پر پہنچے۔ وہ خیمہ ام معبد کا تھا۔ فرمایا ہم سفر سے آ رہے ہیں اور ہمیں بھوک کا احساس ہوا ہے، ہم نے تمہارا خیمہ دیکھا تو اس کی طرف رخ کیا، اب گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو ہمیں دو۔ ام معبد کہتی ہے میں ایک عرب خاتون ہوں اور ہمارا یہ طریقہ ہے اگر دروازے پہ کوئی مہمان آ جائے تو اسے ہم خالی نہیں جانے دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بکری موجود تھی۔ فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ ام معبد نے کہا یہ تو کمزور ہے اور یہ بیمار ہے، یہ چل کے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ ام معبد ہنس کے کہتی ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی پشت پہ اپنا دست شفقت پھیرا اور پھر دودھ نکالنا شروع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جو برتن تھا وہ سارا دودھ کا بھر گیا۔ اس ام معبد کے گھر جتنے بھی برتن تھے سارے دودھ کے بھر گئے۔ پھر یوں لگتا تھا جیسے اس بکری کے تھنوں کا تعلق اللہ نے حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی پیا، اس ام معبد نے بھی، اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، ان دونوں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، پھر آگے چل پڑے۔ شام کو ام معبد کا خاوند جب بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ گھر کا ماحول کچھ الگ لگ رہا ہے۔ ام معبد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نام تو پوچھا نہیں تھا، اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا۔ کہتی ہیں آج ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا۔ تو اس کا خاوند کہتا ہے اچھا بتاؤ وہ مبارک کیسا تھا؟ ام معبد کہتی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں، جب دور سے آ رہا تھا تو بہت خوبصورت لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اس سے بھی زیادہ حسین تھا۔ چونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں نا، جب دور سے دیکھو تو بڑے سہانے لگتے ہیں، جب قریب آ جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کوئی عجیب ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، یوں تو ٹھنڈ تھی اس کے لہجے میں مگر قریب ہوئے چھو کے دیکھا تو ہاتھ بھی جل گئے۔ ام معبد نے جب اپنے خاوند کو کھانا پیش کیا تو خاوند کہتے ہیں میں کھانا کھاؤں گا، تم اس مبارک کی باتیں سناؤ وہ کیسا تھا۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور ام معبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتی رہیں، اس کا خاوند لطف لیتا رہا، تو یہ ان کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ ام معبد کا خاوند جب شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آتا اور بیوی اسے کھانا پیش کرتی تو وہ کہتا تھا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس مبارک کی باتیں سناؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ان کے روح کی اصل غذا بن چکی تھی۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ام معبد کے گھر میں روزانہ شام کو محفل ذکر مصطفیٰ ہوتی تھی، اور پھر اسی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بعد میں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو چند جھلکیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال حسن و جمال کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال نہ صرف ظاہری تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق حسن و جمال کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلو پر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔